نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ 40 نبوی سے حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عربی میں حدیث دہرائیں گے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کی عربی عبارت پڑھی جائے گی، با محاورہ ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں سنوائی بھی جائے گی حدیث۔ تو سب سے پہلے حدیث کہلواؤں گی میں، آپ اس کو پیچھے سے دہرائیے۔ الحدیث العشرون، الحدیث العشرون، عشرون الحدیث العشرون، الحدیث العشرون، اذا لم تستحی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت۔ عن ابی مسعود عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری الانصاری البدری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ان مما ادرک الناس ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فاصنع ما شئت۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پہلی نبوت سے جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ ان ابی مسعود، ابو مسعود عقبہ بن عمرو، عقبہ بن عمرو الانصاری البدری، انصاری اور بدری رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک، مما اس میں سے جو، ادرکا پایا، الناس لوگوں نے، من کلام النبوۃ الاولی پہلی نبوت کے کلام میں سے، وہ کیا ہے، اذا جب، لم نہ، تستحی تم حیا کرو، فاصنع تو کرو، ما شئت جو تم چاہو۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس حدیث سے ہمیں حیا کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے، کیونکہ اگر حیا نہ رہے تو انسان بہت سی برائیوں کا شکار ہو جائے۔ حیا وہ چیز ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی قوت، ایک ایسا احساس کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اگر وہ کام درست نہیں، برا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو اس کو روکتی ہے اور جو اس کو کھینچتی ہے، اندر سے اس کو لگام لگاتی ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو۔ کچھ چیزیں تو باہر سے ہوتی ہیں نا، لوگوں کی طرف سے، تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اور کچھ انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے۔ جب تک اندر نہ ہو تو باہر کا بھی زیادہ اثر نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا کہ اگر حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرو۔ اور یہاں پر جو بات فرمائی گئی کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی حیا کی تعلیم دی، اور دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو چیز باقی رہ گئی تھی عربوں میں، ان میں سے ایک حیا بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ جس چیز کو تھامے رکھے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ مثلا ابو سفیان دور جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے ایک تجارتی سفر میں جب وہ ہرقل کے پاس گئے اور انہی رومیوں کا بادشاہ تھا، اس سے جب ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، تو وہ جو کچھ سچ تھا وہی بتائے،
اور ویسے بھی عمومی طور پر ہم دور جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بات کے سچے تھے، تو کیا چیز ان کو جھوٹ بولنے سے روکتی تھی؟ اور یہاں اب ہرقل کے سامنے ابو سفیان کو کس چیز نے روکا؟ وہ حیا ہی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ آتی، یعنی حیا نہ ہوتا کہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے، تو میں آپ کی نسبت ضرور کوئی غلط بات کر دیتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر دیتا. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو دو طرح دیکھا جائے گا. ایک تو سیدھی سی بات یہ کہ جب حیا نہ رہے تو پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے جو دین، اخلاق، مروت، ان سب چیزوں میں خلل ڈالتے ہیں. پھر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دین اسے کیا کہتا ہے، اس کا دین کس چیز سے اسے روکتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے اسے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرے میں اس کا کیا نام ہوگا. اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو پھر انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اچھے کام بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور برے کاموں سے بھی اس لیے بچتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا جذبہ اس کو روکتا ہے. دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب تم کسی کام کو کرنے لگو اور اس میں تمہیں حیا محسوس نہ ہو عام حالات میں، تو پھر اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی اگر برا کام نہیں تو اس کو خوشی کے ساتھ اور آرام سے کر لو. تو بہرحال ہم اس حدیث کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا کیا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا جذبہ، ایسا احساس، ایسا خیال کہ جس سے انسان اپنے عمل یا اپنے فعل کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ اچھا کام ہو تو اسے وہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ نہیں اچھا ہوتا تو اس کے اندر ایک شرم سی پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے اس کام سے روک دیتا ہے. بعض لوگ اچھے کام کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر حیا کی دو قسمیں ہوگی، ایک وہ جو اچھے کاموں سے روکے اور دوسرے وہ جو برے کاموں سے روکے. تو مطلوب حیا کون سا ہے؟ جو برے کاموں سے روکے، نہ کہ اچھے کاموں سے روکے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بچپن سے ہی چونکہ فطرت پر ہوتے ہیں تو شرمیلے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے اندر قدرتی طور پر حیا پائی جاتی ہے. آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بات کرنے لگیں گے، کرتے کرتے جھجک جائیں گے، شرما جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے. کوئی اجنبی شخص گھر میں آئے گا تو اس کے ساتھ کھل کے بات نہیں کریں گے، بالکل چپ لگ جائے گی ان کو، لیکن اپنے امی ابا کے ساتھ خوب باتیں کریں گے. اسی طرح بعض اوقات جب انسان اتنا نیک نہیں ہوتا تو کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا. بعض اوقات اپنے سے بڑے کسی کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کو پڑھے لکھے کو دیکھتا ہے، یا اپنے سے زیادہ مختلف کسی اور ماحول میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان آگے بڑھ کے وہ کام کر نہیں پاتا. یعنی باتوں اور کاموں میں طبیعت کا نہ کھلنا، یعنی کسی بات یا کام پر طبیعت کا نہ کھلنا، یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ طبعی حیا جو ہے، یا وہ حیا جو انسان کو خیر کے کاموں سے نہ روکے، یہی دراصل مطلوب ہے، یہی پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے. اشج بن نصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ عز و جل کو پسند ہیں. 2 خوبیاں، 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بردباری اور حیا. بردباری کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کی بات کو سن کر اسے برداشت کر لینا، اس پر ریئیکشن نہ کرنا یا اس پر اوور ریئیکٹ نہ کرنا. یا برد کہتے ہیں اٹھانے کو، اور بار کہتے ہیں بوجھ کو. برد بار بوجھ اٹھا لینا. جو لوگوں کی ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، بعض اوقات ہم بہت اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو بردباری کہتے ہیں ٹالرنس کو. اور بردباری کا نہ ہونا کہ کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر باڈی کے اندر کسی بھی وائرس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے یا کسی جراثیم کے لیے ٹالرنس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے اس کے اوپر اٹیک کرتے جائیں گے اور اس کو بیمار کر دیں گے. اسی طرح کچھ اخلاقی وائرسز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے نکل کر آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں.
لوگوں کی بد مزاجی، لوگوں کی بد اخلاقی، بعض اوقات لوگوں کی زیادتیاں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. انسان کو چونکہ اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے، کہیں بھاگ کے تو نہیں جا سکتا، لوگوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے، اور جن لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے ان سے خیر بھی پہنچتی ہے. تو ایسے میں احسن کیا ہے کہ انسان اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب انسان یہ کہہ کے اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. آپ نہیں برداشت کریں گے تو پھر آپ کو اس سے بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. بہرحال تو برداشت جو ہے، قوت برداشت، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور دوسری حیا، حلم اور حیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا یہ میری دونوں عادتیں شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں، یعنی میں نے ایکوائر کی ہے یا میرے اندر ان بلڈ ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر انہیں رکھ دیا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ کو پسند ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ان کو بچپن سے ہی ملی ہوتی. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھ دی تھی. یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے. اب اگر ہمارے اندر وہ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے، اور اگر ہمیں وہ ملی ہے تو اس پر شکر گزار ہوں، اور اس پر ہمیں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اتنا برداشت کر لیتا ہوں اور دوسرا شخص جو ہو تو کچھ بھی برداشت نہیں کرتا. کیونکہ عام طور پر فخر اور غرور کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اس پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اس کا اپنے بارے میں بڑا ایک خوش کن خیال ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں، اور میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، میرا تو اخلاق اس طرح اچھا ہے اور میرے اندر تو یہ بھلائی ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ انسان کسی بھی چیز پر شیخی بگاڑے. کیونکہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے خیالوں میں خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کے سامنے فخر جتائے، چاہے وہ حسب نسب کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے شکل و صورت کا ہو، یا اپنے اخلاق اور کردار کا ہو. کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جاننا. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اچھی کوالٹیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی اس کے مقابلے میں جو کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. اس کے برعکس انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے اندر کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اسے دوسروں میں بھی خوبیاں تلاش کر کے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. پھر اس میں آپ دیکھیے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی کوالٹی کا خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے اندر ہے. اب جیسے اس میں اشد جو ہیں ان کو نہیں پتا، اور پھر انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی کوشش سے حاصل کی ہے یا قدرتی طور پر ان کے اندر ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں وہ ہمیں ایکوائر کرنی چاہیے، ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شروع سے ہے یا اب پیدا ہوئی ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہے ہر ایک کے اندر، اللہ نے ہی رکھی ہوتی ہے، اور کچھ کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مثلاً بچے ہیں چھوٹے یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے، ہر ایک الگ ہوتا ہے. اب ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ بڑا بچہ تو خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے اور چھوٹے کو کہنا پڑتا ہے، یا وائس ورثہ، چھوٹا تو جلدی مان گیا، بڑا ہاتھ نہیں آ رہا. اس طرح کی پریشان کن باتیں کرتے ہیں. قدرتی بات ہے، کمپیریزن ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ سمجھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. ایک بچے سے آپ کو ایک چیز آسان ملے گی لیکن دوسری چیز میں وہ مشکل ہوگا، دوسرے کے اندر وہ مشکل نہیں ہوگی، پہلی ہوگی، کوئی اور ہوگی. تو ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ہے، اور اس کا بار بار رونا نہیں چاہیے. کیونکہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ رونا اس کو بدل نہیں دیتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا. تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر فطری طور پر برداشت ہوگی، اور شاید زیادہ ایسے ہوں کہ جن کے اندر نہ ہو. اسی طرح حیا بھی، تو اگر نہیں تو اس کو پیدا کریں، اور اگر ہے تو اس پر فخر نہیں شکر ادا کریں.
اب ہم کچھ باتیں حیا کی اہمیت کے بارے میں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگتے ہیں, اللہ کے آگے بیٹھ کرتے, تو وہ ضرور دعا سنتا ہے. وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ نہ دے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے اندر جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میرے اندر حیا ہے کہ نہیں, تو اس کو آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دیکھیں کہ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر کون سی ایسی قوت ہوتی ہے جو آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے اور پھر شر سے روکتی ہے. مثلاً بعض اوقات کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند نہیں ہے, لیکن آپ نہ نہیں کہہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی. اب یہاں کے کلچر میں بعض اوقات سکھایا جاتا ہے کہ دوسرے کو نو کر دو, نو کہنا سیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے. ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے کہ صاف صاف نو کرنے کی بجائے مختلف معاملات میں اگر کسی کو کچھ نہ دے سکیں, اس کی مدد نہ کر سکیں, تو اس کو آسان طریقے سے بتائیں. یعنی بالکل بے حیائی کے ساتھ اور بلنٹلی اور جیسے منہ پہ دے مارنا کسی کو, یعنی ایسا انکار نہ کریں کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ مت کرو, مجھ سے یہ مت مانگو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب انبیاء کی صفت ہوگی کیونکہ ایک بہترین صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باحیا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا خاص طور پر ذکر کیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں, اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں, اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت عمر ہیں, اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں. حسن بصری نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. یعنی کوئی رسک ہی نہیں لیتے تھے کہ ان کو بائی چانس بھی کوئی ننگا دیکھ لے. اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی, یعنی ان کے اندر ایک جھکاؤ ہوتا تھا, اکڑ نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ حیا ایسی صفت ہے کہ جس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے, انکساری پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر تکبر نہیں رہتا. اور تکبر تو ایسی بری چیز ہے کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی ہو تو جنت میں لے جانے سے روک دیا جائے گا. یعنی انسان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے تھوڑا سا تکبر بھی. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے بارے میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. اس دوران حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی, اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے. اسی دوران حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی, آپ نے ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی, اور آپ اسی طرح باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت مانگی. آپ نے ان کو اجازت تو دی, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی دن کی بات ہے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے, عمر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے, پھر عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حیا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے لباس, اپنی گفتگو, اپنے معاملات کا خیال رکھتا ہے, بلکہ ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. جیسے ایک درخت کو پتے خوبصورت بناتے ہیں نا, تو اسی طرح حیا انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کماری لڑکی تو بات کرنے سے حیا کرتی ہے, یعنی شادی کے موقع پر اگر اس سے پوچھے اس کا رشتہ آیا ہو تو آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حیا بائی آپشن ہے, بائی چوائس ہے,
آپ کا دل چاہے تو آپ حیا کر لیں، اگر نہیں دل چاہے تو آپ کے ہم سے نہیں ہوتا حیا. نہیں، یہ ایمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر دیا گیا، یعنی اکٹھے کر دیا گیا، گوند دیا گیا ایک دوسرے کے ساتھ. لہذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی. ایمان اٹھایا جاتا ہے تو حیا بھی اٹھ جاتی، حیا جاتی تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے. جیسے آٹے میں اگر آپ پانی ڈال دیں نا، تو اگر آپ آٹا اٹھائیں گے تو ساتھ ہی پانی بھی اٹھ جائے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ پانی نیچے رہ جائے اور آٹا اٹھ جائے. ہاں، اگر آپ نے چاول بھگوئے میں چاول اٹھائے تو پانی نیچے رہ جائے گا. یعنی بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. گویا دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، ایک آئی ڈی ہوتی ہے، اور اسلام کی امتیازی علامت، اسلام کی آئی ڈی حیا ہے. یعنی اسلام یا مسلمان کہاں سے پہچانے جاتے ہیں؟ حیا سے پہچانے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ حیا سراسر خیر ہے، یعنی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حیا کرے اور وہ خیر سے محروم ہو جائے، کیونکہ حیا سے اخلاق خوبصورت ہوتا ہے. اور جس شخص کا اخلاق خوبصورت ہو، جب وہ دوسروں سے بات کرے گا تو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کرے گا، ادب کے دائرے میں رہ کے کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی بات زیادہ سنی جائے گی. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت چیخیں چلائیں تو ہماری بات زیادہ مانی جائے گی، حالانکہ اس کا بالکل نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے، اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور انسان دوسرے کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے. اور جب آپ اپنا مقام کھو دیتے ہیں تو آپ کا روب چلا جاتا ہے. جب روب چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی بڑی سے بڑی بات بھی بے اثر ہو کے رہ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. پھر اسی طرح حیا جو ہے وہ انسان کے آخرت کے نفع کو بڑھانے والی ہے. قرہ بن مزنی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیا کا ذکر کیا گیا، یعنی حیا پہ بات شروع ہو گئی، ٹاپک حیا کا شروع ہو گیا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا دین کا حصہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بلا شبہ پاک دامنی اور عاجز ہونا نہیں، بلکہ زبان کا عاجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے. یعنی حیا پاک دامن ہونا اور عاجز ہونا، یعنی انسان کے اندر جو انکساری ہے، دل کا عاجز نہیں بلکہ اس کے جسٹس میں بھی، زبان کا عاجز ہونا یعنی بولتے وقت شرم و حیا کا خیال رکھنا، اور اچھی سمجھ باشعور ہونا، یہ ایمان کی علامتیں. دوبارہ بتا دیتی ہوں، حیا پاک دامنی یعنی غلط کاموں سے، برے کاموں سے پرہیز کرنا، اور زبان کا عاجز ہونا، اور اچھی طرح بات کو سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھی نیکی کی بات اچھی طرح کون سمجھے گا، کون کوشش کرے گا، کون دلچسپی لے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا. اس کا ایمان اسے اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم خیر اور بھلائی کے کاموں کو پوری توجہ دو. لیکن اس کے برعکس اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دینے والا ہے. بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو حیا کرنے پر ملامت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مت شرماؤ، شرمانے کی کیا ضرورت ہے، تم جا کے منہ پہ کہہ دو. یہ جو منہ پہ کہنے والی بات ہے نا، یہ بے حیائی میں سے ہے. بعض اوقات لوگ بڑے ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ سنا سکتی. تو یہ وہی سنا سکتا ہے کہ جو حیا جو ہے اس کو پیچھے پھینک دے. جس کے اندر حیا ہوگی وہ اگر منہ پہ بھی کسی کے کوئی بات کہنے لگا ہے یا اس کو سچی بات بھی کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نرمی اور ایک خیرخواہی کا جذبہ ضرور ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم شرمانے کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو، تم کسی کو صحیح طرح بات بتاتے نہیں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم بے حیائی اختیار کرتے ہیں یا کلام میں سختی اختیار کرتے ہیں یا دوسرے کو کوئی گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو اس سے دوسرا وقتی طور پر چپ ہو جاتا ہے، آگے سے نہیں بولتا. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری جیت ہو گئی، ہم نے تو آج خوب کری کری سنا دی، ہم نے تو جو دل میں تھا بتا دیا، بس سارا کچھ اگل کے رکھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید مسائل حل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا تو کئی اور مسئلے پیدا بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں
تو اس کے بعد انسان کو بہت سی خیر جو لوگوں سے پہنچ سکتی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اب وہ وقتی طور پہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بدتمیزی، بد کلامی، بد اخلاقی کی وجہ سے کامیاب ہے، لیکن وہ جو نقصان اس نے اپنا کیا اس کا اثر اگر ابھی ظاہر نہیں ہو رہا تو کچھ عرصے کے بعد جا کر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی ایک حد کو توڑے اور پھر اس کو نقصان نہ ہو؟ لیکن انسان ہے، غلطیاں اور کمزوریاں اس کے اندر ہیں، تو اس کو دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لینی چاہیے. کیونکہ توبہ نہ کرنا اور اکڑ کر رہنا یہ ابلیس کا شیوا ہے. آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر توبہ کر لی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب آپ کو میں چند سیکنڈ دیتی ہوں، آپ سوچئے کہ ریسنٹلی پچھلے 2 دن کے اندر آپ نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حیا کے دائرے سے باہر تھی، اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. سوچیے، لکھ لیجیے اپنے کاپی میں. کیونکہ جب ہم صرف لیکچر سنتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انالائز نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈتے اور غور نہیں کرتے، تو پھر اصلاح نہیں ہوتی. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ میں سے کوئی؟ جی آپ. ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بیٹی کو میں نے بڑے سخت لہجے سے ڈانٹا تھا. جی، یہ بتا رہی ہے کہ 2 دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو سختی سے ڈانٹا اور وہ بہت ہرٹ ہوئی، وہ اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی، سیڈ ہو گئی، اور اس کا کچھ اچھا امپیکٹ نہیں ہوا. اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے آپ نے روکا ہو اس کے اوپر اس کے اندر ایک بغاوت بھی آ گئی ہو کہ اب تو میں ٹھیک ہے، مجھے سختی کر رہے ہیں اور میں رک جاؤں گی، لیکن جب مجھے آزادی ملے گی تو پھر میں اپنی مرضی کروں گی. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو برے ایکسپیرینس ہوتے ہیں لائف کے، وہ ہمارے دل دماغ سے، وہ ہمارے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنا اثر کسی نہ کسی رنگ میں دکھاتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور وہ ایسے ہی کچھ حادثات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو پیچھے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں، جو اندر کہیں دبے پڑے ہوتے ہیں. ابھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایسا کارپیٹ کے اوپر کوئی ایسی گندی چیز گر گئی، تو بجائے اس کے کہ آپ صاف کریں، آپ نے صاف نہیں کیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا بچھا دیا. بظاہر دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے، وہ صاف لگ رہا ہے، لیکن جو اس کے اندر کی چیز ہے اس کا کیا اثر آئے گا؟ نظر تو نہیں آئے گا، لیکن کارپیٹ سے اسمیل آئے گی. اچھا، ہو سکتا ہے سردیوں کے موسم میں وہ بھی نہ آئے. پھر جب گرمی آئے گی یا آپ ہیٹر چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسمیل آئے گی. تو اس میس کو صاف کرنا چاہیے تھا نا. تو جب کہیں میس ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اس کو دبائے رکھتے اور وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہے. اب مثلاً جب فال آتی، پتے وغیرہ گرتے ہیں اور بھی آندیاں ادھر ادھر سے اڑ کے چیزیں، کوڑا کرکٹ ایک طرف جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد برف پڑ جاتی ہے، وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے اور ہر چیز صاف ستھری دکھنے لگتی. پھر جب موسم گزر جاتا ہے، برف پگھل جاتی ہے، اور پھر جب گرمی آتی ہے تو جو گندگی کہیں پر ڈمپ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، موسم بدلنے کے ساتھ اس کے اندر سے دوبارہ اسمیل آنے لگتی ہے. تو اس لیے پہلی چیز یہ کہ انسان محتاط زندگی بسر کرے، غلط باتوں سے پرہیز کرے. دوسری بات یہ کہ اگر کہیں میس ہو جائے تو اس کو صاف کرے، انسانوں سے معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھو دے. ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ کسی بہن نے کسی کو خوشی سے دعوت دی کہ ہمارے ہاں ادھر استاذ آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا کرے. ان کو شاید وہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی یا واللہ عالم، انہوں نے کسی اور سے کہا کہ اس نے مجھے تنزیہ مجھے کہا، دوسری نے تیسرے کو کہہ دیا، تیسری نے کہا اچھا اس نے ایسے کہا ہے، واللہ عالم کہاں تک بات گئی ہوگی. پھر کیا ہوا کہ الحمدللہ وہ بات کھل کر آئی کہ وہ بات بھی اس بندے تک گئی. پھر انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس نے تو بڑی خوشی سے یہ پیار سے کہا تھا لیکن ان کو غلط سمجھ آئی. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس کو پازیٹیو اچھے نظریے کے ساتھ سوچیں اور دوسرے کے لیے اس نے ظن رکھے تاکہ اس بندے کو بھی تکلیف نہ ہو. باقی اس نے ظن بھی وہی رکھے گا جس کے اندر حیا ہوگی، اور وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا ہائے میں کسی کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں. حیا ہی روکے گی نا اس کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے نا، اور خصوصاً ہم عورتوں میں یہ بہت بڑی مشکل ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک
عرصے تک اپنے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اس کو بچے دیتا ہے، پھر کسی وقت شوہر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو آج تک اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. یہ ناشکری کا جملہ سب کیے کرائے پہ پانی پھیرتے، ساری اعمال عبادات ضائع ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ مجھے تو یہاں کوئی خوشی نہیں ملی، مجھے کچھ نہیں ملا، میری قسمت پھوٹ گئی. حالانکہ جو کچھ ملا ہوتا ہے، جو کچھ پایا ہوتا ہے، وہ سب بھول چکا ہوتا. وہ کبھی ہم گنتے جو نہیں، کبھی شکریہ ادا جو نہیں کرتے. اور بعض اوقات بڑی بڑی باتیں دوسروں کے احسانات بھول کر ان کے سامنے یا ان کے پیچھے کہہ دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ تو کوئی بھی شخص اپنی زبان برائی پہ اور اپنے دل کے اندر برا سوچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بے حیا نہ ہو جائے. جب تک حیا رہتا ہے تو انسان کہتا ہے نہیں یہ بات ایسے نہیں کرنے کی، ایسے نہیں سوچنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا ہمارے فائدے میں ہے، ورنہ اس برائی کے اور اس گناہ کے اثرات بھی دور دور تک جاتے ہیں. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ بات کریں تو اچھی کریں. قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اچھی بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بعض اوقات سخت لہجے سے شروع ہوتی ہے، بعض اوقات جھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے، غلط بیانی سے شروع ہوتی ہے، ایگزیجریشن سے شروع ہوتی ہے، ایکسیسو ٹاکنگ سے شروع ہوتی ہے، اوور ایکسائٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں میں ہمیں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اگر ہمیں یاد رہے نا کہ لکھا جا رہا ہے، ہم ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے، تو ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے. علم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے، صرف بہت سی کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے. علم عمل کا نام ہے. علم میں ہمارا حصہ بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارے عمل میں آ گیا، اور باقی تو ایکسٹرا ہے جو ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر قسم کی بے حیائی سے روکا گیا ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپ کے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. یعنی وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم بھی نہیں پا سکیں گے. نمبر 1 والدین کا نافرمان، والدین کی بات نہ ماننے والا. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، وہ عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے، مرد نظر آئے، اپنے لباس، چال ڈھال، ہیئر کٹنگ اور باقی چیزوں میں پتہ ہی نہ چلے کہ عورت ہے. اور نمبر 3 دیوس. دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور اس کو نہ روکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صرف بندوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی چاہیے. سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو. یعنی مثلاً آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہیں، بہت نیک ہیں، تو جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسے تھوڑی بات کرتے ہیں جیسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی جھجک کے بات کرتے ہیں، حیا کر کے کرتے ہیں اور بہت احتیاط سے کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے ہمارا، اس میں بھی ایک جھجک ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہمارے ستروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا اختیار کریں، یعنی ستر پردے وغیرہ کے بارے میں، اور کیا چھوڑیں، یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں. آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور ستر کی حفاظت کرو، صرف بیوی یا لونڈی سے اجازت ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہوں تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی تمہارا ستر ہرگز نہ دیکھے، یعنی کوئی بھی تمہارے جسم کے جو ڈھانپنے والے حصے ہیں ان کو دوسرا نہ دیکھے.
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو پھر تو کیا ہم ننگے ہو کے بیٹھے رہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یعنی بلا ضرورت اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی انسان کو ننگے نہیں ہونا چاہیے. کہا یہ کہ لوگوں کے سامنے انسان ننگا پھرے. اچھا اس میں کیا حکمت ہے اکیلے میں بھی ننگا نہ ہو؟ کیونکہ پھر وہ حیا اٹھ جاتی. انسان کے اندر وہ جو جھجک رکھی ہے نا، فطری جھجک اللہ تعالیٰ نے، وہ ختم ہونے لگتی. مثلا آدم علیہ السلام سے جب جنت کا لباس اتروا دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ آدم اور حوا نے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے. یہ کیا تھا؟ یہ فطری حیا تھی. تو اگر انسان اکیلے میں بھی ننگا ہو کے بیٹھا رہے گا تو پھر وہ جو فطری حیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ اگر اس کی کیئر نہ کی جائے تو وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بھی روکا گیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے، یعنی حق ادا کرو حیا کا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں اس کی حفاظت کرو. یعنی جو کچھ سر میں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خیالات کی، اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرو کہ ایسے ہی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچو، یا فحش خیالات بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے اور ان کو فوراً نکالو اور شیطان کے وسوسوں سے بچو. اور پھر فرمایا پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر اس نے جمع کیا ہوا ہے یعنی شرمگاہ وغیرہ اس کی حفاظت کرو. اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو. اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا. یعنی دنیا کی بہت زیادہ رونق اور زیب و زینت اور آرائش اور نمائش، جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. پھر اسی طرح ستر پوشی کا دھیان رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا ہے. جیسے کہاں یہ سین نظر آتے ہیں؟ بیچ پہ. یس. تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک شخص بغیر کچھ پہنے نہا رہا ہے لوگوں کے سامنے پبلک پلیس پر. تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے. حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے. یعنی خود اللہ تعالیٰ حیا والا اور حیا کو پسند فرماتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پسندیدہ صفت ہے حیا، کہ جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہے. فرمایا جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی کسی اوٹ کے پیچھے نہائے. پہلے زمانے میں اس طرح بند واش روم تو نہیں ہوتے تھے، لوگ اوپن جگہوں پر نہاتے، بازو کا دوسرے جگہوں سے کوئی جھات وغیرہ پڑ جاتی. تو انسان جہاں بھی اپنے کپڑے تبدیل کرے یا پھر نہائے دھوئے تو اس وقت پورا خیال رکھے اس بات کا کہ کہیں کسی بھی طرح سے کوئی اوپر سے یا سائڈ سے اس کو دیکھ نہ پائے. اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح صرف کپڑوں کے معاملے میں حیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بھی حیا آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ ڈر جو ہے یہ حیا کی وجہ سے ہی ہے. یہ تو تھی بڑی بڑی قسمیں کہ انسان کپڑے نہ اتارے یا ننگا نہ ہو یا پھر یہ کہ تنہائی میں بھی ننگا نہ ہو. لیکن حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. مثلا عام روزمرہ کے جو مینرز ہیں ان میں بھی حیا بہت ضروری ہے. مثلا چھینکنے میں حیا کیسے ہوگا کوئی بتائے گا؟ ایک تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے چھینکنا چاہیے اور دوسروں کا خیال کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے اور اگر دوسرا جواب دے تو جواب دینا چاہیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو بھی کم کرتے. یعنی یہ مینرز میں سے. یہ نہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا دریغ نہ کوئی آگے کپڑا نہ کچھ اور یوں چھینک رہے ہیں کہ پوری فضا میں اس کے جراثیم پھیل رہے ہیں. یہ حیا کے منافی ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اگر انسان میں حیا آ جائے تو بہت سے مینرز اور آداب اور اخلاق خود بخود اس کے اندر آ جائیں. کھانے میں بامروت اور باادب انداز. کھانے کے مینرز جو ہیں
وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس میں بھی حیا کو مد نظر رکھنا چاہیے. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا, یہ ام سلمہ کے بیٹے ہیں. تو کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا, کبھی یہاں سے کھا رہا, کبھی یہاں سے, کبھی کہاں سے. اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا, بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, دائیں ہاتھ سے کھایا کرو, برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو. چنانچہ اس کے بعد میں اسی ہدایت پر عمل کرتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا خوب پلیٹ میں بھر لیتے ہیں, پھر اس طرح نوچتے ہیں جیسے کوئی درندہ نوچتا ہے نا چیزوں کو, ادھر سے نوچا, ادھر سے نوچا, ادھر سے نوچا. تو یہ حیا کے منافی ہے. یعنی طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے یہ پلیٹ ہے تو جو حصہ آپ کے سامنے وہاں سے کھائیں, وہاں سے. اور اگر آپ کو کچھ پلیٹ کی دوسری طرف سے کھانا ہے تو یا پلیٹ کو گھما لیں یا پھر اس چیز کو سامنے لے آئیں اور پھر وہاں سے کھائیں. کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, اس طرح نہیں اٹھائیں. دیکھیں جانور کیسے کھاتے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے چاول کی پلیٹ رکھ دیں وہ کیا کریں گے, کوئی ٹھونگا یہاں ماریں گے, وہاں مانگے, ادھر سے ادھر سے, ادھر سے ادھر سے, پھر فرق نہیں ہے نا کوئی. تو یہ مینرز کے خلاف ہے, یہ حیا کے منافی ہے, ادب کے خلاف ہے. اچھا اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے جب ہم ٹھونگے مار مار کے کھاتے ہیں, کبھی اس کو مارا ٹھونگا, کبھی اس کو مارا, کبھی کچھ کیا, ساتھ والوں کو سخت اذیت ہوتی ہے. اسی طرح جب چبا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس دوران کھانسی آ جائے یا کچھ, یا سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ کیا صرف کسی آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں یا کسی باہر کوئی ڈنر کر رہے ہیں تو وہاں یہ آداب اور مینرز ہونے چاہیے, گھر کے اندر بھی ہونے چاہیے. گھر سے شروع ہوگی, بچوں سے شروع ہوگی, گھر میں سیکھیں گے تو باہر جا کے بھی کر لیں گے. پھر اسی طرح ڈکار نہ لینا. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو, کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ڈکار آ رہی ہوتی تو اس میں انسان کو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور دوسروں کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی طبیعت متلانے لگے. پھر اسی طرح حیا اور آداب میں سے ہے کہ جب کوئی مثلاً آپ اپنے کاموں میں بیٹھے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بڑا آ جائے عمر میں تو اس کے لیے اٹھ کے بیٹھ جانا یا اپنے جسر سے شو کرنا کہ میں نے آپ کے آنے کو نوٹس کر لیا, یہ احترام بھی حیا میں سے ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی کہ شاید مجھے بھی کوئی قیدی دے دیا جائے گا. آپ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے اس بارے میں کچھ بات کی. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. کہاں پر؟ حضرت فاطمہ کے گھر. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تشریف لائے جب ہم بستر میں لیٹ چکے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں, لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو. اس کے بعد ہم دونوں لیٹے رہے اور آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اٹھنا چاہا لیکن آپ نے اٹھنے نہیں دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر احترام کرتے تھے. حالانکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے, لیکن چونکہ آپ پیغمبر بھی تھے, عمر میں بڑے بھی تھے اور سسر بھی تھے, تو یہ سارے رشتے ادب اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں. پھر اونچی آواز سے نہ ہنسنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے, یعنی کہ یہ حلق کی گھنڈی نظر آیا. پورا منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے, بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے, تبسم فرماتے. پھر اسی طرح اپنے سے بڑے کو گھور کے نہ دیکھنا اور تکرار نہ کرنا, بحث نہ کرنا. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا, اس لیے میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, یعنی ایسے گھور 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 کے نہیں دیکھا, اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کی آپ سے حیا کی وجہ سے. یعنی اگر کسی چیز کو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کہوں تو میں نے تکرار یا بحث نہیں کی. پھر اسی طرح محتاج ہونے کے باوجود کسی سے نہ مانگنا, یہ بھی حیا کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در بدر پھرائیں, کہ وہ ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے. اصل مسکین وہ نہیں, بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتا. وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتا. کسی کے پیچھے پڑ جانا, تکرار کرنا, بحث کرنا, ضد کرنا,
یہ بھی حیا کے منافی. پھر نامحرم مردوں کے سامنے آنے سے حیا کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں تھی تو میں وہاں چلی جایا کرتی تھی بغیر دوپٹے کے بھی. پھر والد جب تک دفن تھے تو بھی میں ایسے چلی جاتی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم میں عمر سے حیا کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کے گئی. حالانکہ وہ قبر میں دفن تھے، اس کے باوجود ان کو حیا تھی کہ یہاں ایک مرد کی قبر بھی ہے. کیونکہ حیا انسان کو آگے کی بہت سی خرابیوں سے بچا لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلاف مروت کام کرنے سے بھی حیا کرنی چاہیے. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی نا جو ہے منکر میں آتی، کچھ چیزیں جائز بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعض اوقات دوسرے کے حیا کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی، تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا. جب پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اٹھانے میں کیا حرج تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر وہ شرما گئے، جھجک گئے. اسی طرح حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ کہہ پانا، یہ بھی حیا ہی کا حصہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایک چیز سخت ناگوار ہو رہی ہوتی ہے، آپ سخت ضرورت مند ہوتے کسی چیز کے، لیکن آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو حیا آ رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب سے ہوا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی کر دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ولیمہ کیا تھا. ولیمہ پر جو لوگ آئے وہ سب اپنا جو کچھ نصیب میں تھا کھا پی کے چلے گئے، لیکن 2 لوگ وہیں بیٹھے رہے اور وہ آپس میں باتیں کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا چکر لگا کر آئے، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ پھر باتیں کر رہے ہیں، پھر آئے پھر دیکھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ناراض ہوئے اور قرآن مجید میں حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ آج کے بعد تم نبی کے گھر میں داخل نہیں ہوگے مگر اس کے بعد کہ تمہیں اجازت دی جائے. الی طعام غیر ناظرین اناہ، یعنی کھانے کے لیے خاص طور پر، اور نہ دیکھنے والے اس کے برتن کو. یعنی اس بات کا انتظار نہ کرو کہ کھانا پکے تو پھر چلے جائیں اور جا کے کھا لیں، یعنی ڈھیٹ بن کر یا بے شرم ہو کر نہیں، بلکہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کھانے کا وقت ہے تو خود ہی انسان جھجک جائے اور چلا آئے. اور یہاں پر صحابہ کو تو منع کر دیا گیا تھا کہ اب اس طرح کی کھلی چھٹی باقی نہیں رہی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی تعریف بھی کی گئی کہ وہ تم سے شرماتا ہے اس لیے وہ تمہیں یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے. پھر اسی طرح حیا کی وہ قسم کہ جو انسان کو حق بات نہ کہنے دے، وہ پھر پسندیدہ نہیں. اگر کوئی شخص حق بات کہنے سے شرمائے، اس کو پتہ بھی ہو اور پھر بھی وہ نہ بتائے کسی کو، تو ایسی حیا پسندیدہ نہیں. نہ حق پر زبان کھولنے میں تو شرمانا چاہیے، لیکن حق بات کہنے سے نہیں شرمانا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق کہنے سے شرماتا نہیں. مثلا کوئی شخص آپ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو یہ غلطی کرتے رہنے دیں؟ نہیں، اس کو پیار سے سمجھا دیں. لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ نہیں، مجھے شرم آتی. اگر کسی مجلس میں آپ سے کہا جائے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی حصے کی تلاوت کر دیں تو آپ کو نہیں، مجھے شرم آتی. اب یہ ایک اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا، لیکن آپ صرف شرما کے نیکی کرنے سے رک جائیں تو جو حیا نیکی سے روک دے پھر وہ حیا نہیں. ٹھیک ہے، حیا وہ ہے جو برائی سے روک دے، مطلوبہ حیا اور پسندیدہ حیا. لیکن حیا کی آڑ لے کر اچھے کاموں سے نہیں رکنا. اسی طرح علم کی مجلسوں سے حیا. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے کہ 3 لوگ اندر آئے مسجد میں. ایک جو تھا وہ تو آگے آ کے بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھ گیا، ادھر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا، اس کو شرم آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ان تینوں کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی تینوں نے جو کچھ کیا، ایک آگے بیٹھا، ایک پیچھے اور ایک چلا گیا ہے. یعنی جب سارا واعظ و نصیحت آپ کر چکے تو بالکل مجلس کے اختتام پر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی. یعنی اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں سیکھوں، تو وہ آگے آ گیا. دوسرا شرمایا، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اور تیسرے نے منہ پھیر لیا، وہ اس مجلس میں بیٹھا ہی نہیں، چلا گیا. دور سے دیکھا، کہا بھری ہوئی ہے، میری تو جگہ ہی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. آگے ہی نہیں بڑھا تو اللہ نے اس سے بھی اعراض کر لیا. کیونکہ علم کی مجلس سے اللہ کی رحمت
اور سکینت لاتی ہیں. اور ان سے منہ موڑنا رحمت اور سکینت سے دور ہونا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. اسی لیے علم میں وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا جو حیا کرنے والا ہو یا متکبر ہو. مجاہد کہتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. یعنی اگر دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اچھے لفظوں میں پوچھ لیتی, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر حق بات میں بھی حیا نہیں کرنا چاہیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا, اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ یعنی احتلام کیا ہوتا ہے عورت کو, کہ ایسی خواب آئے کہ جس کے نتیجے میں اس کا ویجینل ڈسچارج ہو جائے, اور جب وہ صبح اٹھے تو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہوں یا وہ محسوس ہو کہ باہر کچھ نکلا ہے, تو اس کے بعد اسے غسل کرنا چاہیے. اگرچہ بہت کم ہوتا ہے, بہت کم عورتوں میں ہوتا ہے, لیکن بعض عورتوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ کیوں نہیں پوچھتی؟ شرم کی وجہ سے. اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہتی. اب ناپاکی میں نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں انسان کو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کسی سے اگر کوئی شک ہو. تو یہ سن کر ام سلمہ نے اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کیونکہ انہیں خود اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا. آپ نے فرمایا, ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی بچہ پھر ماں پر کیسے ہوتا ہے اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر بھی ایسے جذبات ہوتے ہیں اور وہ فطری جذبات ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات استاد سوال پوچھتا ہے اور طالب علم کو جواب آتا ہوتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا. اکثر ایسا ہوتا ہے, یا کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں, کوئی شخص کچھ پوچھتا ہے اور آپ کو بہت اچھا جواب آتا ہے لیکن آپ آگے بڑھ کے نہیں بولتے. کیوں؟ شرم آتی. کیا یہ شرم کرنی چاہیے؟ یہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دو میں سے ایک چیز, یا تو آپ کو جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, یا نہیں آتا تو غلطی کریں گے. غلطی کریں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی, تو زیادہ اچھا ہے نا, بجائے اس کے کہ غلطی کے ساتھ رہیں. تو شرمانا نہیں چاہیے ایسے موقع پر. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک درخت کا ذکر کیا کہ اس کی مثال مومن کی مثال کی طرح ہے. تو عبداللہ بن عمر کو فوراً سمجھ آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے, لیکن وہ شرم کی وجہ سے نہ بتا سکے. تو بعد میں اپنے والد کو بتایا کہ میرے دل میں جو بات تھی وہ وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو یہ میرے لیے ایسے اور ایسے قیمتی سرمایہ سے بھی زیادہ محبوب ہوتا, یعنی مجھے دنیا بھر کی دولت سے بھی زیادہ پسند ہوتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے پائے. یعنی مجھے خوشی ہوتی, کیونکہ والدین کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے ایکسل کرتے ہیں. والدین کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں ہوتا نا, وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا چاہتے ہیں. باقی دوست ہوں, بہن بھائی ہوں, شوہر بیوی ہوں, باقی رشتے دار ہوں, تو اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں کمی رہ گئی ہے وہ ان کے بچے پوری کر دیں, وہ آگے نکل جائیں, ان سے بھی بہتر ہوں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیتے. اور بہرحال حیا نہ کرنا جو ہے یہ منافقت کی نشانی بھی ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں, جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا, فضول باتیں کرنا نفاق کی دو شاخیں, یعنی منافقت کی علامت ہے کہ انسان بے حیائی کی باتیں کرے اور بولتا چلا جائے بغیر ضرورت کے بولتا چلا جائے. عام حالات میں بولنا بھی تکلیف دیتا ہے بعض اوقات, لیکن اگر ہم کسی پبلک پلیس پر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں تو ان کے لیے بہت اذیت کا باعث بن جاتا ہے. جیسے گھر میں کوئی سو رہا ہے اور آپ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں, اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص اس میں سے اونچی اونچی نماز پڑھ رہا ہے تو باقی سب کی نماز حرام ہوتی ہے, یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کوئی شخص اپنی اسٹڈیز کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تو دوسرے لوگ پاس شور مچائے ہوئے, برتن دھو رہے ہیں, ادھر ادھر کھڑکار کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو خود احتیاط کر لینی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات بچے ہم سے کیوں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ مائیں خیال ہی نہیں رکھتی اس بات کا, بچے پڑھ رہے ہیں ایک دم دھم سے دروازہ کھولیں گے, کیا کر رہے ہو تم تو سارا وقت پڑھتے رہتے.
اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ماں باپ بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں رہتی، پھر وہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں، پھر ان کا روب چلا جاتا ہے، ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمارا درجہ ہے، مقام ہے، اس لیے اس اتھارٹی کو جیسے چاہے استعمال کریں. کسی کو بھی ایسا حق نہیں، خواہ اپنے بچوں کے خلاف استعمال کرنا ہو. ابو غسان محمد بن مطرب کہتے ہیں کہ العی قلت کلام اور بذا فحش گوئی، اور بیان سے مراد یہاں کثرت کلام ہے. اسی طرح کثرت کلام میں بعض اوقات بال کی کھال اتارنا یا ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. مثلاً آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک کپ چائے بنا دو، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی چائے بنا دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کا موڈ نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پکی ہوئی پینی ہے یا انگلش پینی ہے؟ اگر وہ کہے کہ انگلش پینی ہے تو کہیں گے اچھا فل کریم ملک ہونا چاہیے، یا اچھا وہ اگر کہہ دے فل کریم، پھر اچھا گرم دودھ ہونا چاہیے چاہے اچھا ابھی پینی ہے کھانے کے بعد پینی ہے. اب شوہر کام سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ کون سی چائے پیتے ہیں، پتا چل ہی جاتا ہے نا گھر والوں کا. تو لیکن جب ہم اس طرح کے لا یعنی لا حاصل سوال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو شخص تھک کے بیٹھا ہو، اگر آپ بار بار اس سے ایسی باتیں اور ایسے سوال کریں تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا. مہمان سے بھی ایسے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کون سی چائے پینی ہے. دیکھیے بہت زیادہ نہیں سوال کرنے چاہیے، مہمان سے بھی زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. جیسے آپ پکاتے ہو، پکا کے دودھ گرم کر کے لے جاؤ، ٹھنڈا دودھ بھی ساتھ رکھ کے لے جاؤ. اس کا دل چاہے گا تو ٹھنڈا ڈال لے گا، چاہے گا تو گرم ڈال لے گا. بار بار کے سوالوں سے دوسرا شخص بازو کا زج ہوتا ہے اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے. اب مثلا ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہر چیز اگر اعتدال میں ہوتی ہے نا تو وہ ٹھیک رہتی ہے. جب کوئی چیز اعتدال سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کو بدنما بنا دیتی. لیکن یہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ حیا اندر کی جو کیفیت ہے نا وہ بتاتی ہے. لیکن جب وہ ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ پردہ ہی پھٹ گیا حیا کا، تو پھر تو کوئی سینسر ہی نہیں ہے. اپنی غلطی بھی نہیں پتہ چلے گی، کسی اور کی بھی پتہ نہیں چلے گی. پھر اسی طرح حیا کے مختلف پہلو بھی ہیں. مثلا آنکھوں کا حیا. آنکھوں کا حیا کیا ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے، اور غض بصر کا حکم جو قرآن مجید میں دیا گیا کہ مرد عورتوں کو گور کے نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ، اور اپنے ہاتھ روک لو، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. ایسا کرے کوئی شخص تو اس کے لیے جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھنا، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں. اس کے مطلب نہیں کہ کسی عورت کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی دیکھ کر کسی عورت میں اگر اٹریکشن محسوس ہوئی ہے تو پھر دوبارہ اس کو مت دیکھو، یعنی گھور کے نہ دیکھو، اور سے نہ دیکھو، بری نظر سے نہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی، یعنی جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی، ان کو دکھائی نہیں جائے گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، یعنی جب کوئی حرام چیز اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھا. کیونکہ نگاہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب نگاہ میں حیا نہیں ہوتا تو پھر دل سے بھی اڑ جاتا ہے، اور دل سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. اگر دل بگڑتا ہے تو پھر باقی سارے اعضاء غلط کام شروع کر دیتے ہیں. اس لیے دل کو بچانے کے لیے نگاہ کو بچانا ضروری ہے. پھر کانوں کا حیا کیا ہے کہ زنا، کانوں کا زنا، اور وہ ہے فحش باتیں سننا، بے حیائی والی باتیں سننا. تو جس نے کوئی فحش بات سنی اور اسے پھیلا دیا آگے سے آگے تو وہ اس معاملے میں ویسے ہی شامل ہے جیسا ابتدا کرنے والا. پھر اس طرح گفتگو میں فحش سے بچنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کو تانے دینا یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے. گالی دینا، گندے الفاظ بولنا، فلتھی جوکس، یہ ساری چیزیں بے حیائی میں شامل ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو فحش گوئی کی عادت تھی اور نہ ہی قصدن کوئی فحش کلامی فرماتے تھے، نہ عادت تھی اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی طرح کوئی ایسی بات فرمائی. اسی طرح بعض اوقات عام گفتگو میں تو ہم بے حیائی کی بات نہیں کرتے، لیکن پوئٹری میں ہم جو دل چاہے کہہ سن لیتے ہیں، شعر و شاعری میں. تو ایسی شعر و شاعری سے بھی، ایسی پوئٹری سے بھی بچنا چاہیے، ایسے سانگ سے بچنا چاہیے
کہ جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے. پھر اسی طرح مخصوص بیماریوں کا تذکرہ حیا کے ساتھ کرنا. پھر ازواجی زندگی کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں حیا اختیار کرنا اور ان کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرنا. پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں حیا، یعنی پاؤں مار مار کے نہ چلنا، سمٹ کے چلنا، کمپوزڈ رہنا. پھر اسی طرح مردوں کے ساتھ چلنے میں حیا، ان کے برابر ہو کے نہ چلا جائے، پیچھے رہ کے، یعنی جیسے خاص طور پر اگر کوئی نان محرم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب مقام عرش پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے، یعنی قافلہ ٹھہر گیا. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور میں اپنے والد ابو بکر کے پاس بیٹھی. ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کون کس کے پاس بیٹھے، بلکہ اس کو بہت وہ کانفیڈنٹ ہونا قرار دیتے ہیں کہ انسان نان محرم کے ساتھ کمفرٹیبلی بیٹھ جائے. پھر اسی طرح ہاتھوں سے حیا کیا ہے کہ انسان نان محرم کو ٹچ نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے عورتوں سے تو آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سر پہ لوہے کا گرز یعنی لوہے کا ہتھوڑا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، یعنی اتنی شدید بات. پھر اسی طرح یہ ہے لباس سے متعلق حیا، سی تھرو کپڑے نہیں پہنے جائیں، بہت ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے جائیں، ایسے پاجامے نہیں پہنے جائیں کہ جس سے لیگ کی پوری شیپ نظر آتی ہو. کمیزوں کے اتنے چاک نہیں بنائے جائیں کہ جس سے پوری لیگز ننگی نظر آ رہی ہیں. بعض اوقات گھر میں بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، ان کے سامنے بھی ایسا ڈریس پہننا. کئی دفعہ کھڑے ہو کر تو نہیں اتنا پتہ چلتا، لیکن جب آپ ذرا بھی جھکتے کوئی چیز اٹھانے کے لیے، بچہ اٹھانے کے لیے، نیچے بیٹھ کے اٹھ رہے ہوتے تو پوری لیگ اوپر کا حصہ، کیونکہ گھٹنے سے لے کر یہ ناک تک کا حصہ کسی کو دکھانا جو ہے وہ حرام میں آتا ہے، منع ہے. آپ اپنے باپ، بھائی، ماں، بہن کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو تو اور بات ہے. آپ اپنے نیز کو اور نیز سے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے اس حصے کو جہاں تک ناف ہے نہیں کھول سکتے. اب جب آپ ایسی ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں یا ایسا ٹائٹ پجامہ پہنے ہوئے ہیں، چاہے اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو قمیض ادھر ادھر ہو جاتی ہے، وہ ساری ٹانگ پوری کی پوری نظر آ، پوری کمپلیٹ شیپ نظر آتی، یہ حیا کے منافی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسما بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے وہاں سے لائے تھے جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے. حضرت اسما کی نظر کمزور ہو چکی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اس وقت، تو انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا، یعنی جیسے نابینا لوگ ہوتے ہیں ٹٹول کے محسوس کر لیتے ہیں کہ کیسی چیز ہے، اور کہا افسوس یہ کپڑے اس کو واپس کر دو، یہ میرے پہننے کے لائق نہیں ہے. منذر بن زبیر کو یہ بات گراں گزری کیونکہ انہوں نے تحفہ بھیجا تھا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا. انہوں نے کہا کہ اماں جان یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے. انہوں نے کہا اگرچہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال ظاہر کریں گے. بعض اوقات بہت ریشمی کپڑا ایسا ہوتا ہے نا کہ جسم کے ساتھ ہی لپٹ جاتا ہے، تو اس سے سارے وہ شیپ نظر آئے گی، تو میں اس لیے نہیں پہن سکتی ان کو، چاہے وہ سی تھرو نہ بھی ہو لیکن شیپ نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح لباس اور یہ انسان کے ظاہری جسٹس کے علاوہ ناپسندیدہ واقعات اور ناگوار صورتحال پیش آنے پر حیا کا مظاہرہ کرنا. کس طرح کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو انسان کے چہرے پر ظاہر ہو سکتی ہے لیکن انسان کی باتوں میں، انسان کے ایکشنز میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان وہاں بدتمیزی پر اتر آئے. تو اس حدیث سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حیا پچھلی امتوں میں بھی اس کا سبق دیا گیا. پھر اسی طرح یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، امت کے نیک لوگوں کی صفت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں بلکہ گفتگو سے بھی ہے، معاملے سے بھی ہے، کھانے پینے سے بھی ہے، سارے مینرز کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا ہو تو وہ اسے بہت سی برائیوں سے روک دیتی، اور اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو انسان کو برائی کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ اخلاق اور وہ کردار اور وہ چیز عطا کرے کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا اور اللہ کی خاطر یہ ملاقات کرنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں
جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا پیریڈز میں طالب علم اس طرح مسجد میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ پڑھا رہی ہیں؟ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، وہ یہ کہ اگر مسجد میں، یعنی کہ اگر ایک عورت آتی ہے اور وہ اس سے مسجد میں کسی قسم کی گندگی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل مصلی کے اوپر تو نہیں لیکن پیچھے کی طرف رہ کر وہ علم کی مجلس میں شریک ہو سکتی. ٹھیک ہے. محمد الجبالی ہیں، اگر آپ ان کی ویب سائٹ مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، لیکن ان کی کتاب ہے پیریڈز کے بارے میں، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سارے انہوں نے دلائل بھی دیے ہوئے. کیا غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وفد. میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس کے روزے رہتے ہیں تو وہ ادا کریں. اگر کوئی اس کے وارثوں میں سے رکھ سکے تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دے. اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دے. اس کا جو مال ہے باقی اس کو صحیح جگہوں پر تقسیم کرنے میں مدد دے. اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے. 40واں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اس کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا 40واں نہیں کیا. یہ جو کانسیپٹ ہے 40 دن تک روح آتی ہے اور وہ کھانے پکانے ہوتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے، قرآن مجید کی کسی آیت سے ایسا کچھ بھی نہیں پتا چلتا. عربک رائٹنگ کو کیا برن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. عورتوں کے ختنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ نہیں، سنت نہیں ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کا کلچرل ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن خوانی کے بارے میں پوچھا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، کچھ اور لوگوں کا ہوا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے گھر بلا کر ایسے قرآن خوانی نہیں کروائی. ہاں، سیکھنے سکھانے کی غرض سے آپ چاہے سارا دن بیٹھ کے قرآن خوانی کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.